میں یہ شادی اپنی بیوی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب میری تم سے اولاد ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ میری بیوی نے جو پریس کانفرنس کی وہ جھوٹی تھی۔ کام ہوتے ہی تمہیں باقی رقم اور طلاق مل جائے گی۔ حیان شاہ سرد لہجے میں ازوا سے بول کر وہاں سے چلا گیا۔ سیاہ برقعے میں ملبوس ازوا اس کے پاس جاب کے لیے آئی تھی جب حیان شاہ نے اسے کنٹریکٹ میرج کی آفر کی۔ نکاح ہوتے ہی جب ازوا نے اپنا نقاب ہٹایا تو حیان شاہ وہیں پتھر ہوا تھا۔ میں نے آج تک اتنا مکمل حسن کہیں نہیں دیکھا۔ کیا یہ حقیقت ہے یا پھر میری نظروں کا فریب؟ وہ مبہوت سا اسے تکتا اس کے گال کو اپنے ہاتھ سے ہلکا سا چھو گیا تھا۔ غزوہ کو اس کا پہلا لمس بجلی کے کرنٹ کی طرح لگا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ آہاں ڈارلنگ، دور کیوں جا رہی ہو؟ میرے قریب آؤ۔ اسے غزوہ کا دور جانا اچھا نہیں لگا تھا جس پر وہ برہم ہوا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کو اپنے قریب کرتے اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہاتھ سے چھو رہا تھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ آیا اس کی اس نئی نویلی دلہن کا حسن حقیقی تھا یا نقلی۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی اور وہ فوراً اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہتا، اس کی نازک پنکھڑیوں پر اپنا لمس بکھیرتا اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس کا لمس شدت سے بھرپور تھا۔ کافی دیر بعد وہ غزوہ سے دور ہوا تھا اور غزوہ جلدی سے بیڈ پر بیٹھتی سینے پر ہاتھ رکھتی اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتا اس کی طرف جھکا تھا جس پر وہ ہلکا سا سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ وہ مطمئن ہوتا اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کی سانسیں بند کرنے لگا تھا۔ غزوہ کو اپنا سانس بند ہوتا معلوم ہوا تھا۔ وہ حیان شاہ کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ حیان شاہ کو آخر اس پر رحم آ ہی گیا اور وہ اسے خود میں سموتا اس میں گم ہونے لگا تھا۔ صبح سورج کی کرنیں غزوہ کی آنکھوں میں پڑنے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے ساتھ لیٹے حیان شاہ پر نظر پڑتے ہی رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ کل تک جو اس کا باس تھا آج وہ اس کا محرم تھا۔ حیان شاہ ایک مکمل وجاہت کا پیکر تھا۔ اس کے تیکھے نقوش پر کسی کو اپنی جانب کھینچتے تھے۔ اس کے گھنے بال ماتھے پر آئے ہوئے تھے اور اس کی لمبی گھنی پلکیں اس کے گالوں پر ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے حسن سے نظر نہیں ہٹا پائی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد حیان شاہ کام سے باہر چلا گیا تھا اور جاتے ہوئے اسے ہدایت کر کے گیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، کیونکہ یہ 3 دن وہ حیان شاہ کے فلیٹ پر اس کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ حیان شاہ اس شہر کا مشہور بزنس مین تھا۔ اس کا معروف بزنس مین کے طور پر نام جانا جاتا تھا۔ 3 سال پہلے ہی اس کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی سے ہوئی تھی، مگر اس کی بیوی ایک نکچڑی، ضدی اور خودسر عورت تھی۔ ان 3 سالوں میں حیان شاہ اپنی بیوی سے اچھا خاصا تنگ آ چکا تھا۔ حیان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ نائمہ کو طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لے گا، اور اس بات کی بھنک نائمہ کو پڑ گئی تھی تو اس نے حیان شاہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی تھی اور اس کی ایک فیک رپورٹ بنا کر میڈیا میں لیک کر دی تھی، جس کے مطابق حیان شاہ ایک نامرد تھا اور یہ بات اس کے لیے تمانچے سے کم نہ تھی۔ میڈیا نے اس بات کا خوب چرچا کیا تھا اور اس کے دوست نے اسے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کرے اور اس سے بچہ پیدا کر کے یہ خبر میڈیا میں پریس کے ذریعے بتا دے، اور اسی آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے حیان شاہ نے اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک سب سے غریب لڑکی کو آفر کی تھی، غزوہ حیان شاہ کے آفس میں 3 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ وہ کالے رنگ کے عبایا میں اس کے آفس آتی تھی۔ اس کے حلیے سے حیان شاہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک کافی غریب گھر کی لڑکی ہے، اور اس کے بارے میں مکمل معلومات بھی اس نے ایک دن میں حاصل کر لی تھی، جس کے مطابق غزوہ کی بڑی بہن کے علاوہ ایک اس کی ماں تھی۔ اس کی بڑی بہن کی شادی جلد ہونے والی تھی، مگر اس کے سسرال والے ان سے جہیز کی کافی ڈیمانڈ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی بہن کی شادی اٹکی ہوئی تھی، اور غزوہ نے آفس میں لون کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ جب حیان شاہ نے اس کے سامنے یہ آفر رکھی تو پہلے تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا، مگر نکاح کی بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شادی تو آخر اس نے کرنی ہی تھی، تو اگر اس کی اس طرح شادی کرنے پر اس کے خاندان والوں کی زندگی سہل ہوتی تھی تو اس میں سے کوئی مذائقہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں کچھ شرطیں حیان شاہ کی طرف سے تھیں تو کچھ شرطیں غزوہ کی طرف سے بھی تھیں۔
حیان شاہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ وہ اسے 10 کروڑ دے گا، جس کے بدلے میں وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گی اور اس کا بچہ پیدا کرے گی۔ غزوہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ یہ بات اپنی فیملی کے سامنے ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ شروع میں صرف دن کا ٹائم اس کے ساتھ گزارے گی اور رات کو اپنے گھر واپس جائے گی، اور کنٹریکٹ ختم ہوتے ہی وہ غزوہ کو آزاد کر دے گا۔ غزوہ نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جا رہی ہے، مگر وہ حیان شاہ کے فلیٹ پر تھی۔ آج اس کے نکاح کو دوسرا دن تھا۔ حیان شاہ کے جاتے ہی اس نے گھر فون کیا تھا اور اپنی ماں سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی۔ اگلے دن شام کو وہ اپنے گھر جانے لگی تھی۔ حیان شاہ نے 5 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے اور 10 لاکھ کسی کی خواہش پر اسے کیش دیا تھا، جو کہ اس کی بہن کی شادی کے خرچ کے طور پر وہ لینا چاہتی تھی۔ اب کل سے تم صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ادھر ہی میرے ساتھ رہو گی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں 2 دن کی چھٹی لینا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 دن چھٹی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ انگلیاں مروڑتی نروس سے نظریں جھکائے بولی تھی۔ اور اس کی وجہ؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ آپ ہی کے جہیز کی چیزیں لینی ہیں تو ٹھیک ہے، مگر 2 دن سے زیادہ نہیں۔ اور غزوہ نے شکر ادا کیا تھا کہ 2 دن کا تو اسے ٹائم ملا۔ وہ آج گھر آئی تھی تو بہت ڈری سی تھی، کہیں اس کی ماں اور بہن کو اس خبر کا علم نہ ہو جائے۔ وہ ان سب کی نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ یہ 2 دن اس نے بیڈ پر ہی گزارے تھے۔ ماں کو اس نے پیسے دیے تھے کہ وہ آپ ہی کی شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ وہ خود ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر وہ ذہنی دباؤ میں نکل کر کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی ہی دفعہ وہ چھپ کر رو بھی چکی تھی۔ آج اسے اپنے بابا کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو وہاں اسے اپنوں کے کیا، اپنے آپ کو بے مول نہ کرنا پڑتا۔ گھر میں غزوہ نے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس نے آفس سے لون لیا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ذرا ایکسٹرا گھنٹے کام کرنا پڑے گا۔ اسی مہینے کے لاسٹ میں اس کی آپی کی شادی تھی۔ 2 دن بعد وہ 10 بجے حیان شاہ کے فلیٹ میں پہنچ چکی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا تھا اور وہ اسی کے نمبر پر فون کر رہا تھا۔ حیان شاہ کو یہی لگا تھا کہ شاید وہ بھی نہیں آئی ہوگی، مگر اسے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ارے واہ، تم آ گئی، مجھے تو لگا تم نہیں آئی ہوگی۔ وہ اسے محویت سے دیکھتے اس کے قریب آیا تھا، جو اس کے قریب آنے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنا تو تھا ہی سر۔ سر؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ حیان شاہ نام ہے میرا، مسز، اور مجھے اچھا لگے گا تم مجھے حیان بلاؤ گی تو۔ وہ اس کے قریب جھکتے بولا تھا۔ اس کی ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی جو اٹینڈ کرنی بے حد ضروری تھی۔ وہ جانے لگا تھا، مگر پھر رک کر اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا تم آج رات یہاں رک سکتی ہو؟ اور وہ نیند میں جاتی ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو پتا ہے میری فیملی ہے، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ان کو تو اس بات کا نہیں پتا، اور کنٹریکٹ میں بھی تو یہی بات کلیئر تھی نا۔ مجبور نہیں کر رہا، بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم چلی جانا۔ اس کے سراپے سے نظریں چراتا وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ بے سدھ سو گئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو 6 بج چکے تھے۔ اس وقت تک اسے اپنے گھر ہونا چاہیے تھا۔ وہ بدحواس ہو کر اٹھی تھی اور فریش ہو کر گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ جب گھر آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا، شاید وہ لوگ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کے آنے کے 1 آدھ گھنٹے بعد اس کی امی اور آپی بھی گھر آ چکے تھے، اور وہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ غزوہ کے دیے ہوئے پیسوں سے جہیز کا سارا سامان بن چکا تھا۔ 2 دن بعد جہیز اسفا کے سسرال بھیجنا تھا۔ سوری آپی، میں آپ کی شادی میں بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہی۔ کوئی بات نہیں چندا، جو تم کر رہی ہو ہمارے لیے ہی کر رہی ہو۔ میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ اتنی چھوٹی سی جان پر میں نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ کوئی بات نہیں آپی، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، مجھے پڑھایا لکھایا ہے، یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ اس دن اسوا کی مہندی کا فنکشن تھا۔ غزوہ نے بہت اچھا سیٹ اپ لگوایا تھا، ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر جانے لگی تھی، جب اس کی ماں نے اسے ٹوکا تھا۔ غزوہ بیٹی، تم آج بھی آفس جاؤ گی بیٹا؟ بہن کی مہندی ہے، آج تو چھٹی کر لیتی۔ اماں میں جلدی آ جاؤں گی۔
اگلے 2 دن چھٹی کر لوں گی، مگر آج نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مگر بیٹا جلدی آ جانا۔ وہ اللہ حافظ بول کر گھر سے نکل آئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے حیان شاہ سے چھٹی کی بات کی تھی۔ وہ آج آپی کی مہندی ہے، میں ذرا جلدی گھر جانا چاہتی ہوں اور اگلے 2 دن میں نہیں آ پاؤں گی۔ کیا مطلب؟ آج مہندی تھی تو تم نہ آتی، اور جتنے دن شادی ہے تم گھر پہ ہی رہنا۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ تو میں پھر جاؤں؟ وہ ایکسائٹیڈ سی ہو کر بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، اگر کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ وہ عجلت سے اپنا بیگ اٹھاتی بولی تھی۔ نہیں، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے گھر سے فاصلے پر تمہیں اتار دوں گا۔ وہ مجبوراً اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ کہاں اتاروں تمہیں؟ وہ اس کے محلے میں آ کر اس سے پوچھ رہا تھا، اور غزوہ نے بے دھیانی میں اسے اپنے گھر کا نمبر بتا دیا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے گیٹ کے آگے آن رکی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب سامنے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ کسی کام سے باہر آئی تھی اور غزوہ کو دیکھ کر گاڑی کے قریب آئی تھی۔ غزوہ باہر نکلی تھی اور اسی وقت وہ بھی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ غزوہ، یہ کون ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بیٹی سے مخاطب تھیں۔ اماں، یہ میرے باس ہیں، رستے میں آتے ہوئے یہ… السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ میں ادھر کسی کام سے آ رہا تھا تو غزوہ کو دیکھا، میں نے سوچا اسے گھر چھوڑ دوں۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وہ بہت ادب سے ان سے مخاطب تھا، اور اس کا یہ رنگ غزوہ کے لیے نیا تھا، کیونکہ اس سے تو وہ بڑے اکھڑے لہجے میں بات کرتا تھا۔ بیٹا آپ اندر آئیے نا، چائے پی کر جائیے گا۔ جی ماں جی، ضرور۔ اس سے پہلے کہ غزوہ منع کرتی وہ گھر کے اندر آ چکا تھا، اور اس وقت ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسوا اور ماں جی سے وہ اتنے اچھے انداز میں ملا تھا کہ وہ تو اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ یہ تمہارے باس تھے؟ اس کے جاتے ہی اسوا نے غزوہ سے پوچھا تھا۔ جی آپی، یہی میرے باس ہیں۔ یار کتنے اچھے ہیں، لگ ہی نہیں رہا اتنا امیر بندہ ہے۔ کیسے ہمارے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا۔ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ آپی کی بات پر غزوہ نے گھورا تھا۔ کیا ہو گیا آپی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بتاؤ نا، کیا ان کی شادی ہو چکی ہے؟ جی ہاں، شادی ہو چکی ہے اور اب طلاق بھی ہونے والی ہے۔ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے۔ پھر تو چانس بنتا ہے۔ اسوا نے غزوہ کو آنکھ ماری تھی۔ آپی کیا ہو گیا آپ کو؟ آئے میں آپ کو تیار کرتی ہوں، مہمان آنے والے ہوں گے۔ غزوہ کی بہن کی شادی ہو چکی تھی، جو کہ اپنے گھر میں کافی خوش تھی۔ اس کے ساس سسر کافی لالچی تھے، مگر اس کا ہسبینڈ ان لوگوں سے الگ تھا، اور یہ خبر غزوہ کے لیے کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہ تھی۔ 20 دن ہو چکے تھے غزوہ کو حیان شاہ کے ساتھ نکاح میں آئے ہوئے۔ شاہ کے ساتھ غزوہ اچھی خاصی فری ہو چکی تھی۔ غزوہ کی کوئی دوست نہیں تھی۔ حیان شاہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اسے پتا تو تھا کہ حیان شاہ کے لیے وہ ایک ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جس پر حیان شاہ بری طرح سے قابض ہوا تھا۔ اس دن حیان نے کہا تھا کہ وہ آج ذرا لیٹ آئے گا، اور اس وقت وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ بھوک اسے بھی لگ رہی تھی، اور باہر کا کھانا غزوہ کو پسند نہیں تھا۔ پلاؤ کا سامان موجود تھا تو اس نے پلاؤ بنانے کا سوچا تھا۔ وہ پلاؤ کو دم پر لگا رہی تھی جب پیچھے سے حیان شاہ نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ یہ حسینہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کی کان کی لو کو ناک سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کر رہے ہیں شاہ، دور ہٹیے مجھ سے، میں کام کر رہی ہوں، مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے پلاؤ بنایا ہے، بیٹھے مل کر کھاتے ہیں۔ حیان شاہ کو غزوہ کے ہاتھ کا پلاؤ واقعی بہت اچھا لگا تھا۔ تم تو بہت اچھا کھانا بناتی ہو، میں اتنے دنوں سے تمہارے ہاتھ کے اتنے اچھے ذائقے سے محروم تھا۔ اب پلیز تو میرے لیے روز کچھ نہ کچھ بنا دیا کرنا، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو۔ زحمت کیسی، مجھے تو اچھا لگے گا۔ اب بتائیں آپ کی فیورٹ ڈشز کون سی ہیں، میں وہی بناؤں گی کل سے۔ وہ حیان شاہ کو چمچ سے پلاؤ کھلاتے بولی تھی۔ حیان شاہ غزوہ کا بدلتا رویہ اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، اور اسے کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ غزوہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ تو اپنے دل کو ہی نہیں روک پایا تھا۔ یہ کنٹریکٹ میرج کچھ اور ہی بن رہی تھی۔
وہ کھانا کھا کر جیسے ہی فارغ ہوا تھا غزوہ نے اس سے چائے کا پوچھا تھا۔ میں چائے بھی بہت اچھی بناتی ہوں۔ تم الو بھی بہت اچھا بناتی ہو۔ وہ غزوہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گود میں بٹھاتے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کب الو بنایا آپ کو؟ وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھتے بولی تھی۔ یہ الو ہی تو بنا رہی ہو، بجائے اس کے کہ میرے قریب آ کر مجھے سکون پہنچاؤ، مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ نہیں نہیں، میں بہانے تو نہیں ڈھونڈ رہی۔ آپ کو پلاؤ اچھا لگا تو میں نے سوچا چائے بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ وہ چہرہ جھکائے بولی تھی اور حیان شاہ نے انگلی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ وہ اچانک ہی اس سے دور ہوتا بولا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی اور وہ ابھی تک اسی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے خود کلامی کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ غزوہ، چائے بن گئی کیا؟ ہاں بن گئی، چیک کر کے بتائیں کیسی بنی ہے؟ تمہاری طرح لاجواب۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگانے کی بجائے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے بولا تھا۔ آپ نے چیک تو کی ہی نہیں۔ اس کے انداز پر وہ کھلکھلائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، یہاں سے پیوں یا پھر یہاں سے؟ پہلے اس نے مگ کی طرف اشارہ کیا تھا اور بعد میں اس کا اشارہ غزوہ کے ہونٹوں کی طرف تھا، جس پر وہ اسے گھورتے ہوئے اپنا چائے کا کپ اٹھاتی کچن سے باہر آ گئی تھی۔ اس دن وہ آفس سے باہر نکلا تھا جب کافی سارے میڈیا کے لوگ اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے اور اسے باہر نکلتے ہی اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سر، آپ نے ابھی تک اپنی بیوی کے بیان کا کوئی جواب نہیں دیا، تو کیا آپ کی خاموشی کو ہم اس بات کی تصدیق سمجھیں؟ ایک رپورٹر اس کے آگے مائک کرتے بولا تھا۔ سر، آپ ہماری بات کا جواب دیں۔ وہ ان کو پیچھے کرتا آگے بڑھتا گیا تھا، مگر ایک لڑکا بار بار اس سے ایک ہی سوال دہرا رہا تھا۔ سر، کیا وہ رپورٹ سچ ہے؟ کیا اس رپورٹ کے مطابق واقعی؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ رک کر اس پر دھاڑا تھا۔ کس طرح تمہیں ثابت کروں میں؟ وہ سرخ آنکھیں لیے غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک فیک نیوز ہے اور اس کا جلد ہی آپ لوگوں کو ثبوت مل جائے گا۔ مگر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا کہ میرے بارے میں جو نیوز چل رہی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ بنا تحقیق کیے کوئی بھی بات بولنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو تم لوگ۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور دوبارہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے بات کرتا، مگر حیان شاہ کا موڈ بری طرح سے غارت ہوا تھا۔ اس کی آج ایک بہت ضروری میٹنگ تھی، مگر وہ سب کچھ کینسل کرتا اپنے فلیٹ پر چلا گیا تھا۔ مگر اپنا فلیٹ خالی پا کر اسے ایک دفعہ پھر سے غصہ آیا تھا۔ اس نے غصے سے غزوہ کا نمبر ملایا تھا جو کہ پہلی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں فلیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ غصے سے بولتا فون بند کر چکا تھا اور غزوہ آدھے گھنٹے کے اندر فلیٹ پر پہنچی تھی۔ حالانکہ اس کا قصور نہیں تھا، صبح اس نے خود ہی کہا تھا اسے کہ آج وہ نہ آئے کیونکہ وہ آج سارا دن بہت مصروف تھا اور اب اس پر غصہ کرنا اس کا بنتا نہیں تھا، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، بھلا کب کسی کی سنتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ اوندھا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ شاہ، اس نے ہلکا سا اسے پکارا تھا اور اس کی پکار پر اس نے آنکھیں کھولی تھی مگر پھر فوراً ہی بند کر لی تھی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ شاہ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس کے ماتھے کو چھوتے بولی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھتا بولا تھا۔ سر اٹھا کر حیان شاہ نے غزوہ کی گود میں سر رکھا تھا۔ غزوہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کا ایسے کرنے پر وہ نیند میں چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھا تو غزوہ جوں کی توں بیٹھی ہوئی تھی۔ سوری یار، میں بلا وجہ ہی تم پر غصہ ہو گیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ مگر آپ کو کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے بولی تھی۔ یار کیا بتاؤں تمہیں، نہ جانے میری زندگی سے یہ مسئلے کب ختم ہوں گے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اس عورت کا جا کر گلا دبا دوں جس نے مجھے اتنی بڑی ذلت میں دھکیل دیا ہے۔
تم سوچ نہیں سکتی مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے باہر نکلتے ہوئے. ہزاروں لوگ ہیں میرے ارد گرد، اور جن لوگوں کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا آج وہ مجھ پر ہنستے ہیں. آپ ان گندے لوگوں کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں سب کو. یہ سب بس مطلبی ہوتے ہیں. جب مطلب نکل جائے تو کسی کے کچھ نہیں لگتے. رشتوں کے معاملے میں واقعی بہت بد نصیب ہوں. مجھے آج تک کوئی مخلص رشتہ نہیں ملا. ماں باپ تو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے گزر گئے تھے. بہن بھائی کوئی تھا نہیں. اپنے آپ کو میں نے بزنس میں اتنا گم کر لیا کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا تھا. شادی کی تھی، سوچا تھا زندگی آسان ہو جائے گی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی. وہ چت لیٹا چھت کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا. آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے تسلی دیتے بولی تھی. مجھے ایک بات بتاؤ غزوہ. وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تھا. جی؟ کیا میں بہت برا ہوں؟ سچ بتانا، میں مائنڈ نہیں کروں گا. آپ بہت اچھے ہیں، آپ بالکل بھی برے نہیں ہیں. جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. بس یہ واحد جھوٹ ہے جو میں نے اپنی فیملی سے بولا ہے. میں نے تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے نا؟ اسے افسوس ہوا تھا. نہیں، آپ نے تو نہیں ڈالا مصیبت میں. یہ میری اپنی مرضی تھی. میں چاہتی تو نہ کر سکتی تھی، مگر میں نے اپنی فیملی کے لیے آسانیاں چنی ہیں. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اور اچانک ہی وہ اس کی طرف کروٹ لے کر نیم دراز سا اس کے سامنے لیٹا تھا. ایک بات بتاؤ، تمہاری ایسی کیا مجبوری تھی جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ وہ آج پہلی دفعہ اس سے اس کی فیملی کے بارے میں بات کرنے لگا تھا. میرے بابا ہمارے بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے تھے. اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمیں پالا. میری آپی چھوٹی عمر میں ہی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے میرے اسکول اور کالج کی فیس ادا کرتی تھی. ان کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا، مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی اٹکی ہوئی تھی. میں پڑھ لکھ کر نوکری کرنے لگ گئی، مگر میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ آپی کی شادی ہو جاتی. تبھی آپ نے یہ آفر کی، اور مجھے لگا آپی نے آج تک جو میرے لیے کیا ہے وہ میں ادا تو نہیں کر سکتی، مگر میرے اس قدم سے آپی کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہے. آج وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں. اور تم؟ وہ اچانک بولا تھا. میں بھی بہت خوش ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں محویت سے دیکھتی بولی تھی. کیا سچ میں بہت خوش ہو؟ ہاں، میں سچ میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ. جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولی تھی. جھوٹ بول رہی ہو تم. بھلا میرے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ سچ ہے. وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی. نکاح کے 45 دن بعد اس کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی. کانٹریکٹ کے مطابق پریگنینسی رپورٹ کے بعد وہ اگر چاہتی تو دوبارہ اس سے کبھی نہ ملتی. کیا آپ یہ نیوز ابھی پریس میں دیں گے؟ اور کیا مجھے بھی ساتھ لے کر آئیں گے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں کیوں پریس کے سامنے لے کر آؤں گا؟ تم ایسی باتیں مت سوچو. جو چاہو گی میں وہی کروں گا. آپ مجھے جھوٹا لارا نہ لگائیں. ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا. بچہ پیدا کرنے کے بعد میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، اور ایسا ہی ہونا ہے، مجھے پتا ہے. کیا ہو گیا غزوہ؟ تمہیں اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں رو نہیں رہی. میں کیوں روؤں گی؟ اچھا ہے، میری آپ سے جلدی جان چھوٹ جائے گی. وہ آنسو رگڑتی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی. غزوہ جانتی تھی اس کی محبت کا یہی انجام ہونا تھا، کیونکہ غزوہ کو حیان شاہ سے محبت تھی. حیان شاہ کو تو غزوہ سے محبت نہیں تھی. غزوہ گھر چلی گئی تھی. اگلے دن حیان شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. میڈیا نے حیان شاہ کی طلاق کو اگلے کئی دنوں تک اچھا خاصا اچھالا تھا. غزوہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی. وہ اس دن بنا حیان شاہ کو بتائے فلیٹ آ گئی تھی. فلیٹ کی ایک چابی اس کے پاس تھی. وہ اپنی ماں کی نظروں سے چھپنے کے لیے یہاں آئی تھی. اس نے ماں کو یہ بتایا تھا کہ آج کل اسے کچھ ایکسٹرا گھنٹے آفس میں کام کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ رات 10 بجے گھر واپس آئے گی. کوشش اس کی یہی تھی کہ وہ گھر میں کم سے کم وقت گزارے، مگر سامنے صوفے پر آڑا ترچھا لیٹے
حیان شاہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی اور قدموں کی چاپ پر حیان شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا تو سامنے اسے کھڑے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا۔ تم یہاں؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس ویسے ہی آئی ہوں، اماں کی وجہ سے۔ میں نہیں چاہتی ان کو کچھ پتہ چلے، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر لے آیا تھا۔ مجھے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی، الجھے ہوئے بال تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور اس کے ہونٹ پپڑی زدہ ہو چکے تھے۔ وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ صرف 2 دن کے اندر ہی؟ اس طرح تو نہیں چلے گا نا، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ تم ایسا کرو، اپنی امی سے کہو کہ تمہارا ٹرانسفر ہو گیا ہے اسلام آباد، اور تم یہیں میرے پاس ہی رہو، میں تمہارا خود خیال رکھوں گا۔ وہ اس کے کندھے کے ساتھ ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کسی بات کا وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ کیوں دی کیا مطلب؟ کیا اس کو طلاق دینا بنتا نہیں تھا میرا؟ اگر آپ نے اسے طلاق ہی دینی تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی، اور یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ آپ اسے یہی ثابت کرنا چاہتے تھے نا کہ کمی آپ میں نہیں اس میں ہے۔ کمی کی تو بات ہی نہیں تھی یار، چھوڑو تم ان باتوں کو، فضول عورت کا ذکر میں سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتا ہوں۔ جوس پینے کے بعد اس میں تھوڑی سی ہمت آئی تھی۔ اگر کہو تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس کا سر گود میں رکھتے وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ وہیں سو گئی تھی۔ اچانک فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر آیا تھا۔ آنے والی کوئی اور نہیں، نائمہ تھی۔ تو یہ تھی جس کے لیے تم نے مجھے طلاق دی؟ وہ آتے ہی دھاڑی تھی۔ اس کی اونچی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ حیان شاہ، میں تمہیں برباد کر دوں گی، برباد۔ سنا تم نے مجھے طلاق دے کر اچھا نہیں کیا، مگر اچھا ہی ہوا جو میری تم سے جان چھوٹ گئی۔ تم جیسے بد کردار انسان کے ساتھ تو میں خود بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ تم مجھ پر پابندیاں لگاتے تھے نا، اصل اوقات تمہاری یہ ہے۔ وہ غزوہ کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ نہ جانے اس کے علاوہ اور کتنیوں کے ساتھ تم نے رنگ رلیاں منائی ہوں گی۔ توف ہے تم پر حیان شاہ۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں دوسروں کے مردوں پر قبضہ کرتے ہوئے کتنے پیسوں میں خریدا ہے تمہیں حیان شاہ نے؟ یہ لو، میں تمہیں اس سے بھی دگنے پیسے دیتی ہوں۔ وہ اپنے بیگ سے پیسوں کی گٹھڑی اٹھا کر اس کے منہ پر مارتے چلائی تھی۔ نائمہ، وہ دھاڑا تھا۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں اندر آنے کس نے دیا؟ یہ میری بیوی ہے اور میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا حیان شاہ، اپنی بربادی دیکھنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ کف اڑاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ غزوہ کا وجود کانپ رہا تھا۔ غزوہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ… غزوہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پاگل عورت ہے، کچھ نہیں کر سکتی وہ۔ تم اس کے بارے میں فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کرے گی۔ مگر وہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ چھوڑے گی نہیں۔ اس طرح کے لوگ صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، چھوڑو تم اسے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دے رہا تھا۔ اگلے 10 دن تک اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ صبح 7 بجے آتی اور رات 10 بجے گھر واپس جاتی تھی۔ اس دن اس کی اماں نے اس کے ساتھ شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا اور شادی کے نام پر اسے کرنٹ لگا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ ابھی میں نے آفس میں آپ ہی کی شادی کا قرض ادا نہیں کیا، اپنی شادی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ابھی کچھ سال آپ ٹھہر جائیں۔ مگر بیٹا، میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے،
میں تمہارے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ ان کے گلے لگتی رونے لگ گئی تھی۔ اگلے دن صبح وہ حیان شاہ کے فلیٹ پر تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے نمبر پر مسلسل کالز کر رہی تھی، مگر نمبر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی کال وہ کر چکی تھی، تب جا کر اس کی کال ریسیو کی گئی تھی، مگر جو آواز آئی تھی وہ حیان شاہ کی تو بالکل بھی نہیں تھی، اور بولنے والے نے جو خبر غزوہ کو دی تھی، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ حیان شاہ کو گولی لگی تھی اور وہ اس وقت ہسپتال میں تھا۔ وہ ہسپتال کا پتہ پوچھتی جلدی سے ہسپتال پہنچی تھی۔ حیان شاہ ICU میں تھا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، گولی اس کے بازو میں لگی تھی، آپریشن ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت حیان شاہ کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیان شاہ سے ملنے سوائے غزوہ کے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ حیان شاہ کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس اس کا بیان لے کر جا چکی تھی۔ آدمی پکڑے جا چکے تھے، اور آدمیوں نے حیان شاہ کی سابقہ بیوی نائمہ کا نام لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو پتا ہے میری تو جان ہی نکل گئی تھی جب میں نے یہ سب سنا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے حیان شاہ کے پیشانی پر اپنا ہلکا سا لمس چھوڑتے دور ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ رات حیان شاہ کو اکیلے ہسپتال میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی اماں کو فون کیا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر جب اندر آئی تو حیان شاہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ابھی تک وہ گھر نہیں گئی تھی۔ تم گھر نہیں گئی؟ آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی تمہارے لیے۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ آج رات میں گھر نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ آج رات میں ایسا کیا خاص ہے کہ تم گھر نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جھٹکے سے اپنے قریب کرتا بولا تھا۔ حد ہے شاہ، اس حالت میں بھی آپ کو رومانس سوجھ رہا ہے؟ اس قدر حسین بیوی پاس ہو تو سولی پر لٹکا ہوا آدمی بھی رومانس کیے بغیر نہ رہ پائے۔ اس کے گلابی آرزوں کو اپنے گالوں سے مس کرتا بولا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، آج رات میں ایسا کیا خاص ہے کہ گھر نہیں جانا؟ آج رات میں یہ خاص ہے کہ میرا اپنے شوہر سے دور ہونے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی دل نہیں چاہ رہا۔ میں یہ پوری رات اپنے شوہر کی پناہوں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اور ہمارا بیبی، وہ کیا چاہ رہا ہے؟ اچانک ہی اسے اپنے بچے کا خیال آ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے بابا کے بنا اداس ہو جاتا ہے، تو بس میں نے سوچا اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ وہ 3 دن اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ 3 دن بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر گیا تھا۔ غزوہ اسے فلیٹ پر ہی لے کر گئی تھی، کیونکہ وہ حیان شاہ کے گھر نہیں جاتی تھی۔ حیان شاہ کی ضد تھی کہ وہ شاور لے گا اور ابھی لے گا، جبکہ ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا۔ ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جب وہ شاور لے تو اپنے بازو کو اچھی طرح سے کور کر لے۔ شاہ، آپ کا زخم خراب ہو جائے گا، پلیز میری بات مانیں، 1 دن اور رک جائیں۔ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، میری وہاں ہیلپ کرنا۔ اس کے ساتھ آنے پر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کیوں آؤں گی؟ اس پر شاہ نے اسے گھورا تھا۔ ویسے تو بڑا پیار آ رہا تھا، اب نہیں آ رہا؟ اچھا یہ میری شرٹ تو اتارو۔ اس نے بہت مشکل سے شاہ کے گلے سے شرٹ اتاری تھی۔ شاور لینے کے بعد وہ باہر آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ پاس پڑا تولیہ اٹھا کر وہ اس کے بالوں میں رگڑنے لگی تھی۔ میں نے سنا تھا جب لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان پر پہلے سے بھی دگنا روپ چڑھتا ہے۔ اپنی قربت کا رنگ تو میں نے تمہارے چہرے پر دیکھا ہی تھا، مگر یہ رنگ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ حسین ہے۔ یہ سچ تھا، غزوہ دن بدن پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ کل میں نے گھر چلے جانا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی اسے شرٹ پہنانے لگی تھی۔ 10 دن تک اس کے ساتھ ہی رہی تھی، اور آخرکار اسے اپنے گھر تو جانا ہی تھا، مگر غزوہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اسے چھوڑ کر جائے، جبکہ حیان شاہ کا زخم اب پہلے سے اچھا خاصا ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب تو اس نے آفس بھی جانا شروع کر دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں غزوہ کا دل اس کے بنا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔
اور یہی حالت حیان شاہ کی تھی، مگر شاہ نے اپنے جذبات اس کے سامنے ظاہر نہیں کیے تھے۔ اس دن تقریباً 12 بجے کے قریب وہ غزوہ کے گھر گیا تھا۔ جب وہ گھر پر نہیں تھی، وہ اس کے فلیٹ پر تھی۔ اس نے اسے 1 بجے پہنچنے کا وعدہ کیا تھا اور اس وقت وہ غزوہ کی ماں کے سامنے بیٹھا اس سے اپنی اور غزوہ کی شادی کی بات کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں ماں جی آپ اچھی طرح سے سوچ کر جواب دیں۔ اور رات کو غزوہ کو اس کی ماں نے ساری بات بتائی تھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے کمرے میں جا کر جلدی سے حیان شاہ کا نمبر ملایا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آج آپ میرے گھر آئے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ آپ میری فیملی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے دن وہ فلیٹ پر نہیں گئی تھی جب حیان شاہ نے اسے فون کر کے ضد کی تھی کہ وہ فلیٹ پر آئے، مگر غزوہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ مگر پھر وہ فلیٹ پر آ گئی تھی اور اسے دیکھتے ہی اس پر پھٹ پڑی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں آپ کو کیا سمجھتی تھی اور آپ… وہ خاموش ہوئی تھی۔ اس کا کیا کرو گی جب یہ سب کے سامنے آ جائے گا؟ کیسے چھپاؤ گی؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میں تمہارے ساتھ پوری زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ اچھی لگتی ہو تم مجھے، اور مجھے بھی پتا ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ جب ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کیوں ایک دوسرے سے دور رہ کر اپنی زندگی برباد کریں؟ میں نے آنٹی سے کہا تھا کہ 2 دن بعد ہمارا نکاح کر دیں۔ چپ چاپ ہاں بول دینا۔ آئی لو یو شاہ، وہ اس کے گلے لگتے بولی تھی۔ آئی لو یو ٹو شاہ کی جان۔ آپ کو پتا ہے آپ سے دوری کا سوچ کر میری جان نکلتی ہے۔ تو پھر اتنا واویلا کیوں کیا؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے یہ ارادے ہیں۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو بتایا کیوں نہیں؟ کچھ باتیں سرپرائز بھی رکھنی چاہیے۔ وہ سب کے سامنے اسے نکاح کر کے اپنے گھر میں رخصت کر کے لایا تھا، اور دلہن بنی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ حیان شاہ کی نظریں اس سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ سب سے پہلے میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے، اس کے بعد مجھے منہ دکھائی دیں گے، اور پھر اگلی بات ہوگی۔ جو حکم میری جان۔ اس نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے پہلے گھونگھٹ اٹھایا تھا، اس کے بعد اسے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ نیکلس دیا تھا، اور ساتھ ایک فائل تھی جس میں یہ گھر وہ غزوہ کے نام کر چکا تھا۔ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ گھر والا چاہیے۔ وہ اس کے گال پر لمس بکھیرتے اسے بے بس کرنے لگی تھی۔ یہ میری بیوی تو کچھ زیادہ ہی بولڈ نہیں ہو گئی؟ تو آپ کی سنگت کا ہی اثر ہے، ورنہ پہلے دن تو ایسی نہیں تھی۔ حیان شاہ کو یہ یاد آیا تھا کہ وہ شروع میں کیسے اس سے ذرا سے قریب آنے پر شرما جاتی تھی، اور آج وہ خود اس کے قریب آنے کی فرمائش کرتی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اسے اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ صبح جب غزوہ کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، حیان شاہ پہلے سے ہی جاگ رہا تھا۔ غزوہ نے واپس اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ شاہ، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو نا میری جان۔ تو کیا اب آپ میڈیا میں اپنی اس نیوز کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے؟ مجھے اس بارے میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور میڈیا سے تو بالکل بھی نہیں۔ مگر آپ نے یہ سب اسی لیے تو کیا تھا کہ آپ ثبوت کے ساتھ اس فیک نیوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ تب میں پاگل تھا، اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ میں اس طرح کے گھٹیا کاموں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تم میرے پاس ہو، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا تھا، اور غزوہ کے دل میں موجود آخری شک بھی دم توڑ گیا تھا۔ اس دن وہ اپنے منتھلی چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہی تھی۔ حیان شاہ اپنے آفس سے سیدھا ہسپتال پہنچنے والا تھا جب راستے میں غزوہ کی گاڑی کو 2 گاڑیوں نے اوورٹیک کیا تھا۔ 2 لوگ گاڑی سے باہر آئے تھے اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے گاڑی بھگا کر لے گئے تھے۔ ڈرائیور نے جلدی سے یہ خبر حیان کو دی تھی۔ حیان شاہ جانتا تھا یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے دوست ڈی ایس پی کو اس خبر سے آگاہ کرتا،
گاڑی کی چابی لے کر اپنے آفس سے نکلا تھا۔ حیان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نائمہ کو گولی سے اڑا دیتا، اور وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ لوگ نائمہ کے گھر پہنچے تھے اور حیان شاہ جاتے ہی نائمہ کو گردن سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا اس پر چلایا تھا، بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ بتاؤ نائمہ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کا گلا دبائے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ڈی ایس پی عثمان نے بہت مشکل سے نائمہ کی گردن حیان سے چھڑوائی تھی۔ کیا ہو گیا حیان؟ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ یہ تم مجھے کہہ رہے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اس بدتمیز عورت نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے؟ اس کے بعد میں ہوش کروں؟ عثمان، میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم ٹھنڈے رہو، ہم بھابھی کو ڈھونڈ لیں گے۔ دیکھیے نائمہ بی بی، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ خود ہمیں بتا دیں گی تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ پتہ تو ہم بھی لگا لیں گے۔ ڈی ایس پی عثمان نائمہ سے پروفیشنل انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ دیکھو افسر، اپنے اس پاگل دوست کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ گھر کی تلاشی لینی ہے تو تم لے سکتے ہو۔ سر، ہم نے پورے گھر کی تلاشی لے لی مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ 2-3 پولیس والے جو عثمان نے اس کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے بھیجے تھے وہ آ کر اپنے باس کو بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چلو آؤ۔ دیکھو یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے یقین ہے اس نے ہی غزوہ کو اغوا کروایا ہے۔ وہ پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، ہم بھابھی کو ڈھونڈ لیں گے، میرا وعدہ ہے تم سے، میں بھابھی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، مجھے یقین ہے یہ کام اس پاگل عورت کا ہی ہے۔ مجھے بھی یقین ہے۔ اور حیان، ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں، میں اپنے بندوں کو نائمہ پر نظر رکھنے کے لیے یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے ہم فوراً ایکشن میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے پورے شہر میں ناکہ بندی کروا دی ہے، وہ گاڑی لے کر بھابھی کو کہیں باہر نہیں جا سکتی۔ حیان شاہ کے لیے عثمان نے پولیس کی دوڑیں لگوا دی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد نائمہ اپنے گھر سے نکلی تھی۔ ڈی ایس پی کے بندوں نے نائمہ کی گاڑی کا چھپ کر پیچھا کیا تھا۔ گاڑی ایک جگہ آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے نائمہ اتر کر پیدل چلنے لگی تھی اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی جہاں سامنے ہی اس کے بندوں نے غزوہ کو کرسی پر رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ کیسی ہو سوتن صاحبہ؟ وہ اس کے منہ سے پٹی ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ غزوہ کا سانس پھول رہا تھا۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہی، حیان شاہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر نائمہ نے کہکہا لگایا تھا۔ تمہارا وہ حیان شاہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، مگر وہ تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا کیونکہ اسے تمہاری لاش ہی ملے گی۔ مجھے چھوڑ کر اس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اب تمہارا مرنا ہی بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتی دور سے ایک گولی چلی تھی جو نائمہ کے ہاتھ پر لگی تھی اور نائمہ چیختے ہوئے دور جا گری تھی۔ پولیس نے آ کر نائمہ کے سارے آدمیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ لیڈی پولیس افسر نے جلدی سے غزوہ کے ہاتھ پاؤں کھولے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں میم؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، حیان شاہ کدھر ہیں؟ اس نے جلدی سے حیان کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ راستے میں آ رہے ہیں۔ وہ لوگ غزوہ کی طرف متوجہ تھے۔ جب موقع پاتے ہی نائمہ نے دور پڑی اپنی گن اٹھا کر ان پر تانی تھی۔ تب تک حیان شاہ اور ڈی ایس پی عثمان بھی اندر داخل ہوئے تھے اور ڈی ایس پی عثمان نے دور سے نائمہ کا نشانہ لیا تھا اور وہ وہیں موقع پر دم توڑ گئی تھی۔ غزوہ بھاگ کر حیان شاہ کے سینے سے جا لگی تھی اور وہیں اس کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ حیان شاہ اسے باہوں میں اٹھائے ہسپتال لے آیا تھا۔ غزوہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کو ہاتھوں میں لیے حیان شاہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ گھر کے ماحول کو ترس گیا تھا اور اس کی یہ کمی غزوہ نے پوری کر دی تھی، اور آج اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اس کے لیے کم تھا۔